ہے یہ ناپاکی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ناپاکی ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مستحب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ غسل کر لے، دیر نہ کرے، یہ مستحب اور افضل ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا کوئی جنبی شخص ہو، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لیکن فوری طور پہ غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہے، یعنی اگر وہ جان بوجھ کر دیر کرتا ہے تو گناہگار نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر اتنی تاخیر کر دے کہ نماز ہی قضا ہو جائے، یا اتنی تاخیر کر دے کہ کسی نماز کا مکروہ وقت داخل ہو جائے، جیسے عصر کے آخری 20 منٹ مکروہ وقت ہے، اب کسی کو پہلے غسل واجب تھا، وہ انتظار کرتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا، اچھا کر لوں گا غسل، حتیٰ کہ آخری 20 منٹ آ گئے، اب جلدی جلدی بھاگ کر وہ غسل کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو چونکہ اس نے جان بوجھ کر تاخیر کی، حتیٰ کہ نماز کا مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو اب یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو جانے کا یقین ہو یا اندیشہ بھی ہو، تب بھی غسل میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر رات میں آنکھ کھلی، غسل واجب تھا، اب فجر میں دیکھا ایک آدھ گھنٹہ باقی ہے، تو یہ سوچ کے کہ چلو آنکھ کھلی ہی جائے گی، بعد میں کر لوں گا، اور وہ سوتا ہے، اور یقین ہے اس کو پہلے سے عادت، اس کو معلوم ہے کہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب کسی خاص وقت میں اٹھنے کے لیے یہ اس طرح سوتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو پھر جان بوجھ کر اس طرح سونا یہ گناہ کا معاملہ ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن جیسے مثال کے طور پہ آدھی رات میں ایسا معاملہ ہوا اور اس کو یقین ہے کہ فجر میں اٹھ جاؤں گا، یا کوئی اور گھر والا ہے جو اٹھا دے گا، پھر اگر وہ سو جاتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جان بوجھ کر غسل میں دیر کرنا اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔